اب بلا تاخیر میں دعوت دینے جا رہا ہوں۔ ایک بات ذکر کرتا چلا جاؤں کہ شیخ محترم کے بیان کے بعد اذان ہوگی اور اس کے ساتھ انشاءاللہ نماز ہوگی۔ تمام دوست احباب ضیافت کا انتظام ہے، کوئی نہیں جائے، نماز پڑھ کے کھانا کھا کے پھر جانا۔ اب بلا تاخیر آپ کے سامنے جس شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں، استاد العلماء، شیخ الحدیث، میرے محسن، میرے مربی، استاد المکرم حضرت مولانا حافظ مسعود عالم حافظہ اللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی شیخ محترم کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی سید المرسلین و خاتم النبیین محمد ابن عبداللہ امین اللہ علی وحیہ و حجتہ علی خلقہ المبعوث رحمۃ للعالمین وعلی آلہ و اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ ودعا بدعوتہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ۔ کونوا ربانیین، علماء کرام کو اللہ رب العزت نے مخاطب فرمایا ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، نبیوں والا کام اب امت کے علماء کریں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی تربیت اور تزکیہ کا اہتمام کرتے تھے، اور یہ نبیوں کا طریقہ رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث اور آپ کے علم کے امین اور آپ کے مشن کے امین اور اس کے علم بردار امت کے علماء، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مسلمانوں کی تربیت کریں۔ کونوا ربانیین، ربانی بنیں۔ ربانی کا معنی یہ رب کی طرف نسبت ہے، لیکن اس کے اندر الف نون کا اضافہ کر کے اس کے معنی میں مبالغہ پیدا کیا گیا ہے۔ عربی زبان میں بعض اوقات نسبت ہوتی ہے تو الف نون کا اضافہ کر کے اس میں مبالغہ پیدا کیا جاتا ہے، جیسے شعر بال اور شعریٌ بالوں والا، ایسے کہنے کی بجائے جس کے جسم پر بہت زیادہ بال ہوں اس کو کہتے ہیں شعرانی، شعرانی بہت زیادہ بالوں والا۔ لحیہ داڑھی کو کہتے ہیں، اور جس کی بڑی باری پورے سینے کو ڈھانپنے والی داڑھی ہو اس کو کہتے ہیں لحیانی، بڑی بھرپور داڑھی والا۔ تو رب اس کا معنی ہوتا ہے اصلاح کرنا۔ اللہ رب العزت کا یہ وصف ہے، اور مالک کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، خالق کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور مصلح کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی رب العالمین کی تفسیر سورہ فاتحہ کے شروع میں یہ تفصیل کے ساتھ اس کے معنی بیان فرمائے ہیں۔ تو مصلح بھی اس کا معنی ہوتا ہے۔ تو اصلاح کرنے کے لیے، لوگوں کو صحیح راستے کے اوپر قائم رکھنے کے لیے، اور ادھر ادھر کے شبہات اور جو فتنے اور جو غلط قسم کی باتیں لوگوں کے ذہنوں میں ڈال کر ان کو اصل راستے سے ہٹانے کے لیے جو لوگ ہتھ کنڈے اختیار کرتے ہیں، ان سے تحفظ اور ان سے بچاؤ اختیار کرنے کے لیے ان کی تربیت کرنا یہ اہل علم کی ذمہ داری ہے۔ یہ تربیتی ورکشاپ ہونی چاہیے۔ عقیدے کے موضوع پر بھی شرک کیا ہے اور اس کے مظاہر کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ بتانے کی ضرورت ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس کا اہتمام نہیں کرتے، یہ ہماری ضرورت ہے
شرک بھی سمجھانے کے لیے لوگوں کی تربیت کی جائے۔ اسی طرح بدعات کیسے بنتی ہے، بدعت کیا ہوتی ہے، بدعت کیا اس کے نقصانات ہیں، کس چیز کو بدعت کہا جاتا ہے، یہ چیز سمجھانے کے لیے بھی تربیتی ورکشاپ ہونی چاہیے۔ اور یہ جو تحریف اور تضلیل اور دجل اور فریب کا فتنہ ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری، مسلم اور مسند احمد اور حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت بپا نہیں ہوگی جب تک کہ 30 کے قریب دجال اور جھوٹے میری امت میں پیدا نہیں ہوں گے جو یہ دعویٰ کریں گے اور یہ گمان کریں گے کہ وہ نبی اور رسول ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے، میرے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو اس دور کے اندر پچھلی صدی جو گزری ہے 14ویں صدی، اس کے اندر یہ دجال اس سرزمین کے اندر پیدا ہوا، بر صغیر کے اندر، اور اس کے دعوی، اس کے دعوے، اس کے الہامات اور اس کی پیش گوئیاں، یہ اگر جمع کر کے اس کا تجزیہ کیا جائے تو ایک ایک چیز اس کے جھوٹ اور اس کے کذب کے لیے بہت واضح، بڑا واضح اعلان اور اظہار ہے کہ وہ شخص جھوٹا تھا، وہ شخص جھوٹا تھا۔ اور اللہ اکبر، پھر قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر اس کے دعووں کو دیکھا اور پرکھا جائے تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت بڑا ظالم اور بہت بڑا کذاب تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِّمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، جو اللہ پر جھوٹ باندھے، او قال اوحی الی ولم یوحی الیہ شیء، یا وہ یہ کہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے اور اس کی طرف وحی نہیں کی گئی، وہ یہ کہے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو ایسا ظالم اور ایسا جھوٹا جس نے ایسے دعوے کیے، اس کے ان جھوٹے دعوی کی کلی کھولنے والے یہ امت کے علماء ہیں۔ اس کے دور میں بھی امت کے علماء نے اس کی حقیقت واضح کی اور اس کا جھوٹ واضح کر کے یہ بتایا کہ یہ گمراہ ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ فریبی ہے، اور یہ لوگوں کو دھوکہ اور فریب دینے والا ہے، اور اس کے ان دعوی کی حقیقت بیان کر کے اس کا پورا پول کھول دیا، اور اس کے بارے میں علماء نے فتویٰ جاری کیا کہ یہ شخص اس طرح کے دعوے کرنے والا کذاب ہے، دجال ہے، جھوٹا ہے، مفتری ہے، اور اس کے فریب میں نہیں آنا چاہیے۔ لیکن وقت کی حکومت اس کی سرپرستی کر رہی تھی، اور وہ اپنے آپ کو اس کا وفادار اور اس کا وفا شعار ظاہر کرتا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ اس وقت دین کا یہ تقاضا ہے کہ اس حکومت کی اور اس سلطنت کی اطاعت کی جائے، ان کے حکم کے مطابق فیصلے کیے جائیں، جو یہ کہتے ہیں اس کو عمل میں لانا، یہی دین اور یہی شریعت کا تقاضا ہے۔ اور ان سے درخواستیں کرتا تھا کہ آپ لوگ میرے اور میری جماعت کے متعلق اپنا خصوصی انتظام اور اہتمام جاری رکھیں، اس پہ کمی نہ آنے دیں۔ تو وہ اس حکومت کا کاشتہ اور پروردہ اور ساختہ پودا تھا جو مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس حکومت نے مسلمانوں کے اندر کھڑا کیا اور اس کی سرپرستی کی، اور آج تک اس کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اخوف ما اخاف علی امتی الائمۃ المضلین، مجھے سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے اپنی امت کے متعلق وہ ایسے رہنماؤں کا پیدا ہونا ہے جو امت کو گمراہ کر دیں گے۔ الائمۃ المضلین، گمراہ کرنے والے پیشوا، گمراہ کرنے والے راہبر، گمراہ کرنے والے امام، اور لوگوں کے رہبر جو لوگوں کو گمراہی کے راستے کی طرف لے کے جائیں گے۔ اور اس نے پہلے تو مناظر اسلام بن کے اسلام کا دفاع کیا، اور پھر اس کے بعد یہ مجدد کے روپ میں لوگوں کے سامنے آیا، اور پھر
مسیح موعود کا مثیل بنا کہ میں ان کی طرح بن کے آیا ہوں، اور پھر مسیح موعود بنا، اور پھر جیسا مفتی صاحب حافظہ اللہ وبارک فی علمہ، اور اللہ رب العزت ان کو سلامت با کرامت رکھے، جس طرح بتا رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجسم ظہور بن گیا کہ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری شکل میں دوبارہ ظاہر ہوئے، اور اس طرح کی بھی واحیات اس نے باتیں کی ہیں کہ مجھے ایسے باور کرایا گیا اور مجھے ایسے الہام کیا گیا کہ نعوذ باللہ میں خود خدا ہوں، میں ہوں بہو اللہ ہوں۔ اس طرح کی واحیات قسم کی باتیں اس نے کی ہیں۔ علماء نے ان ساری چیزوں کو کھول کر بیان کیا کہ یہ اس کی لغویات اور اس کے یہ جھوٹ اور اس کی یہ باتیں غلط، نامعقول اور دین و شریعت کے قطعاً خلاف ہیں، لیکن اس کے باوجود اس وقت بھی بہت سارے لوگ اس کے پیروکار بن گئے۔ حکیم نور الدین جیسا عالم آدمی اس کا پیروکار بن گیا، اور اسی طرح اور دوسرے بھی بہت سارے مولوی اس کے پیچھے لگ گئے۔ تو اللہ رب العزت سے ہمیشہ انسان کو ہدایت پر استقامت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ انا نعوذ بک من الحور بعد القور، ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں کہ انسان آگے بڑھ کے پھر پیچھے آ جائے، اور نعوذ بک من مضلات الاہواء والفتن، یا اللہ ایسے فتنوں سے اور ایسی خواہشات سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں جو انسان کو راہ راست سے ہٹا کر غلط راستے کی طرف لے کے چلی جائے۔ ایک تو دعا کرنی ضروری ہوتی ہے، اور دوسرا اس طرح کی تربیتی نشستوں کے اندر شامل ہو کر اپنے آپ کو ان فتنوں کے مقابل میں مسلح کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ان شکوک اور شبہات کا انسان شکار نہ ہو سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ نے اپنے دین کو محفوظ رکھنا ہے، اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی ہے، اور دعوت کا کام کرنا ہے۔ قادیانیوں کی تردید کرنا اور ان کی سازشوں اور ان کی چالوں سے باخبر ہونا یہ اپنی جگہ پر ایک بڑا اہم اور ضروری امر ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو دعوت دیں، ہم ان کے سامنے حق واضح کریں اور انہیں اسلام کی طرف بلائیں اور انہیں بتائیں کہ صحیح اسلام کیا ہے، اور تم کتنے غلط انسان کے پیروکار بنے ہوئے ہو جس کے یہ جھوٹے دعوے ہیں۔ اور علماء کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، انہوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے، جیسا ڈاکٹر بہاؤالدین صاحب ہمارے بزرگ، انہوں نے تحریک تحفظ ختم نبوت کی کتاب لکھ کر جو علماء نے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کاوش کی ہے، علمی اور تحقیقی جو ان کا سرمایہ ہے، اس سب کو جمع کر دیا ہے۔ اسی طرح عالمی تحفظ ختم نبوت کا جو ادارہ مسلمانوں نے بنایا ہوا ہے ملتان میں، انہوں نے احتساب قادیانیت کے نام سے بھی یہ ساری چیزیں جمع کر دی ہیں، اور یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نقل کیا گیا ہے، آپ نے فرمایا یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، اس علم کے حامل، اس کے وارث، اس کو حاصل کرنے والے ہر آنے والی نسل کے جو عادل، جو معتبر اور ثقہ اور مستند لوگ ہوں گے وہ اس علم کو حاصل کریں گے۔ اور پھر ان کی ذمہ داری کیا ہوگی؟ ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتاویل الجاہلین، اور پھر اس دین کے اندر اور اس دین کے متعلق جو جاہل لوگوں نے تحریف الغالین، اس دین کو بدل کر غلو کر کے اس دین کی شکل کو بگاڑ دیا، کوئی تصوف کے نام پر، کوئی عقیدت کے نام پر، اور کوئی تجدد کے نام پر، اور کوئی ماڈرنزم کے نام پر، اور کوئی انلائٹنمنٹ کے نام پر جو دین کو بگاڑ رہے ہیں، اس کی علماء نفی کرتے ہیں۔ اس کی ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبتلین، اور باطل پرست جھوٹے، وہ اس دین کے اندر جو چیزیں اپنی طرف سے شامل کرتے ہیں۔ اس کذاب اور دجال نے اپنی نبوت کو دین کے اندر شامل کر دیا اور اس طرح کی باتیں بنائیں جو بالکل نامعقول ہیں اور بے بنیاد ہیں، نہ عقل اسے تسلیم کرتی ہے، نہ دین و شریعت اور قرآن و سنت جو ہے وہ اس کی تائید کرتا ہے، ہر چیز اس کی نفی کرتی ہے۔ لیکن
ایسی لوگوں کی عقل اندھی ہو جاتی ہے اور ایسے لوگوں کی بصیرت معوف ہو جاتی ہے کہ لوگ اس پر غور ہی نہیں کرتے۔ آج تک اس کے باوجود کہ علماء نے ان ساری چیزوں کو کھول کر بیان کر دیا، بہت سارے لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور لالچ میں آ کر مسلمانوں میں سے کئی لوگ جو ہیں وہ اس قادیانیت کو قبول کر لیتے ہیں، ان کے شبہات کی وجہ سے یا ان کی ترغیبات اور ان کی ان کوششوں کی وجہ سے۔ کہیں وہ رشتے کا ان کو چکمہ دیتے ہیں، اور کبھی نیشنلٹی کا چکمہ دیتے ہیں کہ تمہیں یورپ کی نیشنلٹی مل جائے گی، تمہیں روزگار مل جائے گا، اور لوگ قادیانیت کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اپنے دین کو محفوظ رکھنا، اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا، اور اس کے بارے میں شرک کی حقیقت کو جاننا، بدعت کی حقیقت کو جاننا، اور قادیانیت کی حقیقت کو سمجھنا، اور اسی طرح جو اور دوسرے باطل فرقے ہیں جو صحابہ کے اوپر تان کرتے ہیں، یا مادی تہذیب جو اس دور کی دجالی تہذیب ہے، جس نے دین کی ساری بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے، اللہ سے توڑ دیا ہے، رسول سے توڑ دیا ہے، آخرت کو بلا دیا ہے، جو دین کی بنیادیں تھیں ان کو منہدم کر دیا ہے۔ اس دجالی تہذیب کے فتنے سے بھی آگاہی کی ضرورت ہے، اور اس کے بارے میں بھی تربیتی ورکشاپوں کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اس فتنے کا بھی شکار نہ ہوں۔ قادیانی فتنے سے بھی آگاہی کے لیے جیسے مفتی صاحب ماشاءاللہ بڑا بصیرت افروز گفتگو فرما رہے تھے، بڑی بصیرت افروز گفتگو فرما رہے تھے، میں تو چاہتا تھا کہ وہ جاری رکھتے، ہم نماز تھوڑی لیٹ کر لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکت فرمائے۔ جو کچھ انہوں نے کہا بہت ہی ایمان افروز اور بصیرت افروز ہے، اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کی علمی مجلسوں میں شرکت کرنی چاہیے اور ان کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ کام اپنی جگہ پر بہت ضروری ہے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہمارے عزیز اور ہمارے بھائی مولانا عبید اللہ لطیف صاحب، ان کی محنتوں اور کوششوں کا پتہ چلتا ہے کہ وہ قادیانیوں کو دعوت بھی دیتے رہتے ہیں۔ یہ بھی ہمارا فرض ہے کہ ان گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کی خیرخواہی کریں اور ان کو اس سے نکالنے کی کوشش کریں، ہم ان تک یہ پیغام پہنچائیں، قادیانیوں تک۔ علماء نے یہ بھی کام کیا ہے، قادیانیوں سے خطاب اور قادیانیوں کے لیے پیغام۔ علماء نے کتابیں لکھی ہیں، مولانا عبدالرحیم اشرف رحمہ اللہ نے اور دوسرے علماء نے، تو یہ کام بھی ہمیں کرنا چاہیے، ان کو دعوت دینے کے لیے اور ان کی اصلاح کے لیے بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور اپنے عقیدے کو محفوظ رکھنے کے لیے اس طرح کی تربیتی ورکشاپوں کے اندر بھی شریک ہونا چاہیے۔ اور صرف یہی نہیں، جو اور گمراہ فرقے ہیں اور جو گمراہ مذاہب ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں پوری آگاہی ہونی چاہیے، اور جو صحیح فکر، صحیح عقیدہ ہے، صحیح ایمان ہے، اس کے اوپر استقامت اختیار کرنی چاہیے، مضبوط اور مستحکم یقین اور ایمان کے ساتھ اس پہ قائم رہنا چاہیے، اور اللہ رب العزت سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھنا، اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، دنیا میں کوئی مصیبت ہمارے دین کے اوپر نہ آئے، ہمارا دین محفوظ رہے، ہمارا دین محفوظ رہے، اور دین کے اندر کسی فتنے میں مبتلا نہ کرنا۔ اور فتنہ کیا ہوتا ہے؟ فتنہ یہ ہوتا ہے کہ جو کسی چیز کے اوپر ہے وہاں اس کو رہنے نہ دیا جائے، ڈرا دھمکا کے اس سے ہٹا دیا جائے، یا لالچ دے کر اور طمع دلا کر اس کو اس سے برگشتہ کر دیا جائے، یا شکوک و شبہات پیدا کر کے اس کو اس سے متزلزل کر کے اس سے ہٹا دیا جائے، اور اس دین کے اوپر سے اس کو پیچھے کر دیا جائے، منحرف کر دیا جائے۔ فتنے کا اصل معنی یہ ہوتا ہے، اور یہ قادیانیت بہت بڑا فتنہ ہے، بڑے لوگوں کو اس نے گمراہ کیا، بڑے بڑے ذہین، بڑے بڑے تعلیم یافتہ اور دینیات کے بھی فاضل لوگ اس فتنے کے اندر مبتلا ہو گئے، نعوذ باللہ من مضلات الہواء والفتن۔ تو اللہ رب العزت سے پناہ بھی مانگتے رہنا چاہیے، اور اس فتنے کے اندر کس طرح وہ لوگوں کو پھانستے ہیں، ان کی چالوں اور ان کے وارداتوں سے آگاہ ہونے کے لیے اس طرح کی تربیتی نشستوں میں شامل بھی ہوتے رہنا چاہیے، اور مطالعہ بھی کرنا چاہیے، الحمدللہ۔ قادیانی کافر کیوں، مولانا ارشاد الحق صاحب کی کتاب ہے، اور اسی طرح مولانا عبدالرحیم اشرف صاحب کی بھی کتاب ہے، ہمارے بھائی مولانا عبید اللہ لطیف صاحب بھی ماشاءاللہ اس موضوع پر جو رسالہ ان کا نکلتا ہے پیغام خاتم النبیین، اس کے خریدار بنیں اور پڑھتے رہا کریں،
اور اس کے اندر اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ بظاہر راست آتی رہتی ہیں. اور اسی طرح خاتم النبیین کے موضوع پر اور بھی کتابیں، ختم نبوت کے موضوع پر اور بھی کتابیں لکھی گئی ہیں. بہت بڑا انسائکلوپیڈیا جو ہے وہ تو یہی ہے، تحریک تحفظ ختم نبوت والی کتاب، اور اسی طرح احتساب قادیانیت والی کتاب، اور اسی طرح جس کا حوالہ دے رہے تھے قادیانی مذہب کا علمی محاسبہ پروفیسر الیاس برنی کی کتاب. یہ علماء نے لکھا ہے. تو اس موضوع پر ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، خاص طور پر اہل علم کو علماء کو ان چیزوں سے باخبر ہونا چاہیے، ان کا مطالعہ کرنا چاہیے. اور جو پڑھے لکھے عوام ہیں ان کو بھی اس کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ انسان کا ایمان مضبوط ہو. کیوں؟ اس لیے کہ لتستبین سبیل المجرمین. اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے کذالک نفصل الآیات لتستبین سبیل المجرمین. ہم آیتیں واضح کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ واضح ہو جائے کہ مجرم ایسے گمراہ ہوئے ہیں اور ایسے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں تاکہ انسان ان کے کسی داؤ میں نہ آ سکے، ان کے کسی فریب میں نہ آ سکے، ان کے کسی چال کا انسان شکار نہ ہو سکے. تو انسان کو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. اس لیے علمی اور تربیتی نشستوں کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، واعظ اور بیان اور خطاب یہ اپنی جگہ پر مفید ہیں، لیکن اصل چیز جو ہے وہ تعلیمی اور تربیتی اور تدریسی قسم کا کام ہونا چاہیے. اور وہ اسی طرح کی مدرسے ہیں، اور اس کے لیے وسیع وقت رکھنا چاہیے، کھلا وقت رکھنا چاہیے. اور نماز کے اندر تھوڑی تاخیر بھی کی جا سکتی ہے تاکہ بھرپور طریقے سے پوری نشست کے اندر ایک موضوع کو سمیٹ لیا جائے، اور جو شریک ہوئے ہیں انہیں پوری طرح اس موضوع کے متعلقات سے آگاہ کر دیا جائے. تو میں دعا کرتا ہوں ان احباب کے لیے جنہوں نے اس تربیتی نشست کا اہتمام کیا، اور مفتی صاحب کے اللہ تعالیٰ علم و فضل میں مزید برکت اور ترقی عطا فرمائے. اور یہ جو کوششیں کر رہے ہیں ماشاءاللہ عیسائیت کے متعلق اور دیگر مذاہب باطلہ کے متعلق اور قادیانیت کے متعلق، یہ بہت ہی قابل قدر اور لائق تحسین کام ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور لوگوں کی اصلاح و ہدایت کا ذریعہ بنائے، اور جو اہل حق ہیں ان کے لیے اس کو بصیرت افروز، ایمان افروز بنائے اور دین پر استقامت کا ذریعہ بنائے. اور جو لوگ ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور ہمارے یہ بھائی اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے صحت و عافیت کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ ان کو وسائل بھی دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ساتھی بھی دے. جو یہ کام کر رہے ہیں یہ بہت ہی قابل قدر کام ہے. قادیانیت فتنے کو پوری طرح سرکوبی کے لیے اور ان کی سازشوں کو آشکار کرنے کے لیے، ان کے عقائد اور ان کی تعریفات لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے، اور پھر جو ان کی اصلاح کے لیے بھی کوششیں کرتے ہیں. یہ بھی الحمدللہ ان کا ایک میدان ہے. تو ان کے دست و بازو بننے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے محبت کے ساتھ شرکت کی اور اطمینان کے ساتھ آپ شامل رہے، وگرنہ علمی قسم کی مجلس ہو تو لوگ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر سر لگ رہی ہو تو پھر سبحان اللہ کی چھل آتی ہے. حالانکہ علمی مجلس کے اندر انسان کو ذوق اور شوق کے ساتھ شامل ہونا چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں علم دوست بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں وہ یقین نصیب فرمائے کہ جو ان سارے فتنوں کے مقابلے میں مستحکم اور قائم اور دائم رہے، اور اللہ رب العزت اسی پہ زندہ رکھے، اسی ایمان کی سلامتی کے ساتھ اور اسلام کے التزام اور تمسک کے ساتھ. اللہ رب العزت ہمیں تمام فتنوں سے محفوظ فرما کر اللہ رب العزت ہمیں اپنی بارگاہ میں لے جائے عافیت کے ساتھ اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ اور نیکوں کے ساتھ ملائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے کھڑا کریں. آپ کی شفاعت نصیب فرمائے، آپ کے دست رحمت سے حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں قربت اور رفاقت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم اہدنا وسددنا، اللہم اہدنا وسددنا. اللہم انا نسألک الاستقامۃ علی الدین.
اللهم إنا نسألك الاستقامة على الحق اللهم اهدنا وسددنا وارزقنا الاستقامة على الحق والصواب اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الهواء والفتن اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الهواء والفتن اللهم إنا نعوذ بك من الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وكورونا وسيء الأسقام اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم عافنا وعاف مرضانا ومرضى المسلمين اللہ فتنوں سے ہمیں محفوظ فرما لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا بذنوبنا من لا یرحمنا ولا یخشاک فینا۔ اے اللہ ہمیں دین پر استقامت نصیب فرما، اللہ صحیح دین کا فہم اور اس کے اوپر یقین اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عرضہ فرما۔ یا اللہ اسلام والی زندگی نصیب فرما اور ایمان کی سلامتی والی موت نصیب فرمانا، عافیت والی موت دینا۔ یا اللہ دنیا بھی اچھی فرما دے، دین بھی اچھا فرما دے اور آخرت بھی اچھی فرما دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں رفع فرما دے، اللہ جو تنگ دست اور پریشان حال ہیں اللہ ان کو وسعت اور برکت عطا فرما اور ان کی پریشانیاں رفع فرما دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں برکت والی اور یا اللہ خیر والی اولاد نصیب فرما، سعادت مند اولاد نصیب فرما، اور یا اللہ جو فوت ہو گئے ان کی بخشش فرما، ہمارے عزیز جو بیمار ہیں ان کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرما، ان کو مزید دین کی توفیق، دین کی خدمت کی توفیق عرضہ فرما۔ یا اللہ جو کر رہے ہیں وہ قبول فرما، اور یا اللہ اس کام کے لیے، دعوت دین کے لیے، امت کی اصلاح کے لیے اور بھٹکے ہوئوں کو راہ راست پر لانے کے لیے، یا اللہ دعوت کے کام کو منظم کرنے کے لیے وسائل عطا فرما، رفقاء عطا فرما، ساتھی اور معاون عطا فرما، اور یا اللہ جو ساتھی اس کام میں لگے ہوئے ہیں ان کی زندگی میں برکت فرما، ان کی صلاحیتوں میں برکت فرما۔ یا اللہ ان کی کوششوں کو بابرکت بنا، امت کی اصلاح و ہدایت کا ذریعہ بنا، اور دین کی طرف رجوع اور دین کی طرف اقبال اور دین کے ساتھ تمسک نصیب فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔